ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، وہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ تو اپنے پیٹ میں صرف آگ بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ یعنی یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کھانا گویا آگ کھانا ہے، کیونکہ وہ عذاب کا سبب ہے۔ حدیث شریف میں ہے قیامت کے دن یتیموں کا مال کھانے والے اس طرح اٹھائے جائیں گے کہ ان کی قبروں سے اور ان کے منہ سے اور ان کے کانوں سے دھواں نکل رہا ہوگا۔ لوگ پہچانیں گے کہ یہ یتیم کا مال کھانے والا ہے۔ الامان والحفیظ۔ اللہ رب العالمین ہم پر خاص کرم فرمائے۔ سورۃ النساء کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اس رکوع کے نور سے اللہ تعالی ہمیں روشن اور منور فرمائے۔ خاص طور پر اس رکوع میں یتیموں کے حقوق پر زور دیا گیا، وراثت کے مال کی تقسیم پر زور دیا گیا۔ آج یہ دونوں برائیاں ہمارے معاشرے میں ہیں، یتیموں کے مال کو کھا جانا، یتیموں پر ظلم کرنا، یہ ایک انسانی فطرت بن گئی، فطرت ثانیہ، کہ وہ کمزور کو دباتا ہے۔ تو بار بار فرمایا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، جسے طاقت ملی اسی کی عطا سے ملی۔ اس کے عذاب سے ڈرو اور غرور نہ کرو۔ اللہ تعالی ہمیں حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہماری کوتاہیاں ہیں ہمیں اپنا محاسبہ کر کے ان کوتاہیوں کو اپنے آپ سے دور کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ اس رکوع میں مہر کا ذکر ہے۔ مہر کے متعلق میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتون جنت کا جو مہر مقرر فرمایا وہ 500 درہم چاندی تھی۔ 500 درہم چاندی آج کل کے اعتبار سے اگر گرام میں دیکھا جائے تو یہ 1550 گرام چاندی تقریباً بنتی ہے۔ 1550 گرام چاندی، اسے مہر فاطمی کہتے ہیں۔ ہم یہ الحمدللہ درس دے رہے ہیں تو 2016 جاری ہے۔ آج کل یہ 1550 گرام چاندی کی جو قیمت بنتی ہے تقریباً 1,11,000 بنتی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ مہر فاطمی رکھیں، یا تو یوں کہہ دیں کہ مہر فاطمی 1550 گرام چاندی، یا 1550 گرام چاندی کی جو قیمت ہو وہ قیمت معلوم کر کے اسے مقرر کر لیا جائے تاکہ مہر فاطمی کی برکتیں حاصل ہوں۔ ہمارے یہاں پر بڑی عجیب بات ہو گئی کہ شادی پر لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، تحفے تحائف پر لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، لیکن مہر بہت معمولی رکھا جاتا ہے۔ بعض لوگ 5,000 مہر رکھتے ہیں، بعض 3,000 روپے مہر رکھتے ہیں، بڑا معمولی مہر رکھتے ہیں۔ حالانکہ مہر کے متعلق قاعدہ یہ ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق اچھا مہر دے، اور عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اس مہر کی رقم کو سنبھال کے رکھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہو تو عورت سے اس کے دیے ہوئے مہر سے، جو اس نے اپنی بیوی کو مہر دیا ہے، اس میں سے 1 درہم ادھار لے لے، یعنی چاندی کا 1 سکہ ادھار لے لے۔ فی زمانہ یوں سمجھیے کہ وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے تو بیوی سے کہے کہ جو میں نے مہر کی رقم دی ہے اس میں سے 1,000 روپے مجھے ادھار دے دو، اور فرمایا کہ وہ اپنے کاروبار میں ملا لے، اور پھر جو 1,000 روپے ادھار لیا ہے وہ واپس کر دے، یعنی دوسری نوٹ دے دے۔
تو فرمایا کہ مہر کی رقم میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی ہے کہ جس کاروبار میں اس طرح ملا لیا جائے کبھی نقصان نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ رواج ڈالنے کی کوشش کریں کہ جب بچیوں کی شادی ہو تو مہر فاطمی متعارف کرائیں تاکہ سنت کا ثواب بھی مل جائے اور یہ برکتیں بھی حاصل ہوں. اس رکوع میں آپ نے یہ سماعت کیا کہ یہ حکم دیا گیا کہ خوشی خوشی مہر ادا کرو. تو مہر کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے. دینے والے کے لیے بھی برکت ہے اور لینے والے کے لیے برکت ہے. اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.